الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو جمع کرتے ہیں ان سب سے یہ بہترین عمل ہے۔ صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ خوشی کے بارے میں اللہ کا جو فضل اور اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر ان سب نعمتوں کا منبع اور مرکز اور ذریعہ ان نعمتوں کا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی جو ہمیں امتی بنایا، آپ کی آمد جو ہم میں فرمائی، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اب یہ رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ یا خوش ہو جاؤ، اس بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سارے کام جو ہیں خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، لینے دینے کے ہوں، کوئی بھی معاملات ہیں، وہ شریعت نے دائرہ کار طے کر دیا ہے۔ دائرہ کار سے باہر جب ہم نکلتے ہیں تو وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری خوشیاں بھی دائرے کے اندر حکم ہے۔ آپ اتنی خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ مشہور کنجری یا خسرا بلا لیں، یہ آپ دائرے سے نکل گئے۔ آپ اتنی زیادہ خوشی کرنے لگ پڑیں کہ شراب کا انتظام کر لیں، نشہ شروع کر دیں، یہ دائرے سے۔ آپ اتنی خوش ہونا شروع ہو جائیں کہ پٹاخے اتنے چلا دیں کہ آپ کے پڑوسی محلے دار پریشان بددعائیں دیتے ہوں، یہ دائرے سے باہر ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ رات ہمارے پڑوس میں کل کسی نے بہت اونچی ڈیک لگا کے میلاد منایا، اور اتنا ہم پریشان ہوئے، اس کو پیغام بھی بھیجا، ہاں جی منت بھی کی، یار تو میلاد منانا تھے اپنے تک منا لے، اپنی آواز اپنے تک رکھ لے، پورے محلے کو پریشان کیوں کرتا ہے؟ اب وہ اتنا اونچی ڈیک لگا کے سمجھ رہا ہے کہ میں میلاد منا رہا ہوں اور نماز پڑھتا نہیں۔ اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان، نبی کی سنتیں، نبی کے طریقے اس میں ذرا بار بھی نہیں، اور وہ اس انداز سے منا رہا ہے کہ وہ بھانڈ کے طریقے سے اپنی مرضی سے میلاد کا طریقہ ایجاد کر کے اس پہ وہ خوش ہو رہا ہے، میں بخش دیا جاؤں گا۔ اور یہی چیزیں ہمارے جو کم پڑھے لکھے علماء آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ حدود شریعہ سے نکل کر میلاد منائیں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اب یہاں اسلام کے دائرے میں خوشی اور اللہ کا جو فضل ملتا ہے وہ کیسے منایا جاتا ہے، یہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کی صبح ہوئی۔ پیر کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی پیر کے دن آپ کو روزہ رکھنا کیوں پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی
میں اس شکرانے پہ روزہ رکھتا ہوں۔ پتہ چلا میلاد کی خوشی میں روزہ رکھنا بھی۔ دوسری خیرات کی بات آ جاؤ، صحابہ فرماتے ہیں جس روز آپ کی ولادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ خیرات کر رہے ہیں، یہ آپ کا میلاد خوشی کے دائرے میں آ گیا کہ میں آپ خیرات حلال چیزیں جو بھی جس انداز میں بانٹتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں آ گیا، لہذا خیرات بھی خوشی کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری بات جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی نصیب ہوتی، جب کوئی آپ کو خوشی کا منظر ملتا، خوشی کی خوشخبری ملتی یا آپ خوش ہوتے، فوراً وضو کر کے نفل پڑھنا شروع کر دیتے، فوراً مسجد میں جا کے سجدے میں پڑھ جاتے کہ مجھے اللہ نے یہ خوشی دی۔ یعنی خوشی کا شکرانہ، خیرات، عبادات اور روزے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جو صحیح روایت ہے آپ کی پھوپھی نے بتائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ آپ اچانک بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سجدے میں گر گئے، باقاعدہ جیسے بڑا آدمی سجدے میں گرتا ہے۔ یہ کانفیڈنس دیا کہ عبادت لے کر آیا ہوں، یہ سجدے میں پڑھنے کی کنڈیشن لے کر آیا ہوں، میرا امتی وہ میرا پسندیدہ امتی ہوگا جو سجدوں کو پسند کرے گا اور نمازیں پڑھتا رہے گا۔ اور آپ نے بار بار کہا الصلاۃ معراج المومنین، اور یہ آتے ہی سجدے میں پڑھنے کا بے شک یہ معجزہ ہے کہ کوئی بچہ آج تک نہ سنو گے نہ سنا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہو اور صاف ستھرا پیدا ہوا ہو، ناڑو بھی نہ ہو، اور آتے ہی وہ سجدے میں پڑھ رہا ہو اور بول رہا ہو اور اس طرح کی کیفیتیں شو رہی ہوں، یہ کسی بچے میں نہیں دیکھا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ بہت ساری تاریخ میں اب بھی پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مطالعہ کو لے کر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ ایک انگریز مورخ کے بارے میں لکھتا ہوں کہ وہ بتا رہا ہے کہ میرے ملنے والے بہت مخالف تھے دین کے، تو میں نے ان کو 2-3 حضور کی وہ معجزات پڑھ کر سنائے جو آپ کے پیدا ہونے کے وقت ظہور ہوئے تھے یا پیدا ہونے کے فوراً بعد۔ وہ جب میں نے اسے سنائے تو وہ اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے مطالعہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضور کی سیرت کو پڑھا اور وہ خود بھی مسلمان ہوا، اس کی پوری فیملی بھی مسلمان ہوئی۔ یہ تو ایک بات ہے، ہزاروں لوگ حضور کی ولادت پر مسلمان ہوئے، لیکن ولادت آپ حدود قیود میں رکھیں گے تو نا، جب حضور کے طریقے سے نکل کر میلاد ہوگا تو پھر وہ مسلمان ہونے کی طرف رغبت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ہندوؤں میں، اب ڈھول بجانا تو وہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ ڈھول بجا رہے ہیں، آپ اس سے ہٹ کر درود سلام کی محفلیں مل کے جا کے درود پڑھتے جا رہے ہو، بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، حضور کی تعریف تصریح کر رہے ہو، یہ چیزیں تو متاثر کریں گے، یہ ان میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں آپ کی ولادت فرمائی جب رات ختم ہو رہی تھی، دن شروع ہو رہا تھا، گویا ایسے ہے کہ رات چاہ رہی تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو کہ قیامت تک بعد تک فرشتے انسان جنات کہیں کہ رات کو حضور کی ولادت ہوئی، دن چاہ رہا تھا مجھ میں ولادت ہو، لیکن اللہ نے دونوں کو یہ سعادت بخش تھی، دن آ رہا ہے اور رات آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ سے جب پوچھا تو فرمانے لگی خرج منی نور، مجھ سے بس ایک نور نکلا، یعنی عورتوں کی طرح جو درد ذہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، یا گندگی یا ناڑو، بس ایک نور خارج ہوا، ناڑو کٹا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، غسل دیا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں
حضرت آمنہ رضی اللہ، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے گھر میں اجنبی عورتیں اور حوریں آئیں۔ میں نے ان اجنبی عورتوں کو جو دراز قد اور حزین تھی، اس دور کے حساب سے وہ پہلے کہیں پرانے دور کی لمبی عورتیں تھیں، میں نے ایک سے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ہاں حضور کی ولادت ہے تو یہ سعادت میں بھی حاصل کروں، داعیہ بنوں۔ دوسری سے پوچھا، کہا میں آسیہ ہوں، مجھے بھی بھیجا گیا ہے۔ روایتوں میں تیسری خاتون کا بھی تذکرہ ہے، تو باہر کیا باقی حوریں ہیں۔ تو یہ سعادت ہی ہے، یہ شان ہے نبی علیہ السلام کی کہ حوریں آتی ہیں، عظیم عورتیں آتی ہیں، اور پھر یہ بھی فرماتی ہیں اماں آمنہ کہ ہر مہینے 9 مہینے جناب میرے پیٹ میں رہے تو ہر مہینے ایک پیغمبر مجھے آ کر مبارک دیتے رہے۔ اس طرح 9 پیغمبر، اولو العظم پیغمبر، آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ابراہیم گھر تشریف فرما، اور یہ کہ آپ کے پیٹ میں تھے جب حضور جانور مبارک دیتے، پتھر پرندے درود پڑھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو فرماتی ہیں خرج منی نور، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہیں، نور نکلا تو میری آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ یہاں میں لیٹی لیٹی شام کے محلات دیکھ رہی تھی، آتے جاتے قافلے لوگ، یعنی یہ آپ کی بدولت، آپ کی والدہ، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ تو باہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اس مقصد کے لیے کہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دوں، اس کی بندگی کے بارے میں بتاؤں۔ تو آپ نے پریکٹیکل ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل جو کام کر کے دکھائے ہیں، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کیے ہوئے پریکٹیکل کاموں کو جو حضور نے کر کے دکھائے ہیں ہم اس کو اپنائیں۔ یہ صحیح میلاد کا طریقہ ہوگا۔ ایک شخص اگر پریکٹیکل حضور کی عادتوں کو نہیں اپنا رہا اور وہ کہہ رہا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، تو یہ اپنے قول اور فعل میں جھوٹا ہے۔ پریکٹیکل، اگر حضور کو داڑھی پسند ہے تو آپ کو کیوں نہیں؟ اگر حضور کو نماز پسند ہے تو آپ کو کیوں نہیں بھائی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات سخاوت کر رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں؟ وہ دین کی فکر کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، گمراہوں کو ہدایت آپ کیوں نہیں کر رہے؟ مسجدیں بنا رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ سارے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اخلاق محبت بانٹ رہے ہیں آپ کیوں نہیں بانٹ رہے؟ رشتوں سے، تعلق داریوں سے درگزر کرنے کا کہہ رہے ہیں، پھر معاملہ سلجھانے کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیشہ سچ بولنے، پورا تولنے، پورا ناپنے کا کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیشہ ملاوٹ سے بچنے، زنا فحش اور گناہ سے بچنے کا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کرتے ایسا؟ تو جو حضور تعلیم لائے، میلاد کے دو قسطیں کہہ لیں یا 2 حصے کہہ لیں، ایک وہ جو آپ کی ولادت سے متعلق کرامات معجزات ہیں وہ بیان کی جائیں، یہ میلاد ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو پریکٹیکل ہمارے لیے لایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا، اس کو بھی بیان کریں، اس کو بھی فالو کریں، اس پہ بھی چلیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ میلاد بہت مفید ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کا میلاد شریف قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کا امتی بنائے۔ دعا اللہ